اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس نص قرآنی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ کا بولنا حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ جو خبر واقعے کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کی جو ممانعت ہے احادیث مبارکہ میں جو ذکر ہوئی ہیں، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ انسان کو فجور یعنی گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کو کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کون سی ایسی سچویشن ہے کہ جن حالات میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو کذب کو، جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں، بعض مواقع ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے، جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 صورتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلی صورت فرمایا، ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جب کوئی تیسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ تو ان 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت اسلام نے دی ہے۔